ہر ابتدا سے پہلے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آپ، یہ آیت سے معلوم ہے کیا حضور کی فیملی سے محبت کرنا، اور سورہ شعراء کی بھی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى، کہ اے لوگو، اللہ پاک فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ کہہ دو کہ جو میں دین تمہیں لا کر بتا رہا ہوں اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، ہاں تم میرے اہل بیت، میرے گھر والوں سے محبت کرو، معدت کرو۔ اور یہ آیت مبارک میں نے جمعہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کی، میں آج اس پر نہیں کروں گا۔ یہ دو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھی آیت قرآن پاک کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی فیملی کا ذکر کر رہا ہے اور ان کے بارے میں ان کی تعظیم، ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم عطا فرما رہا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی، اسے میں نے بتایا۔ اب حضور کے خاندان، ان کی فیملی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ جو سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، یہ حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو، مدارج نبوہ میں حدیث مبارکہ ہے، اور بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا۔ دنیا میں جتنے لوگ تھے ان لوگوں میں سب سے اچھے لوگوں میں، اور سب سے اچھے خاندان میں، اور سب سے اچھے قبیلے میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار کی حدیث مبارکہ پر غور فرمائے، حضور جو فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے اچھے خاندان میں، اچھے لوگوں میں اور اچھے برادری میں مجھے پیدا فرمایا، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک، یہاں تک جن جن کی پشت میں میں رہا ہوں، میرا نور رہا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے یہاں مقبول تھے، محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ تو یہاں پتہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جس خاندان میں پیدا فرمایا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین خاندان، دنیا کا سب سے اچھا خاندان میں اللہ نے رکھا ہے، حضور کو اس جگہ پیدا فرمایا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب خاندانوں کو چنا کہ مجھے کس خاندان میں رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان میں کنانہ کو چنا، پہلے حضرت اسماعیل کو چنا۔ اسماعیل کی اولاد میں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے محبوب کو کس خاندان میں رکھوں تو اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو چنا۔ کنانہ ایک بزرگ تھے، ان کو چنا، ان کی پشت میں حضور کے نور کو رکھا۔ پھر ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو قریش کو چنا۔ قریش کو جب دیکھا، ان کی اولاد میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، بنو ہاشم۔ اور جب بنو ہاشم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کے بیٹے ہمارے نبی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، سرکار فرما رہے کہ اللہ نے مجھے بہترین خاندان میں رکھا، بہترین قبیلے میں رکھا، کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے مقبول اور محبوب ہے۔ تو یہاں غور کریں حضور کا خاندان کیسا ہے، ایک بات۔ اور آگے آپ غور کرتے چلے، جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جبریل علیہ السلام رسول فرشتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ فرشتوں میں 4 رسول فرشتے آئے، جیسا نبیہ دنیا میں آئے ہیں اسی طرح فرشتوں کی دنیا میں 4 فرشتے ایسے جو رسول فرشتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان رسول فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہمارے نبی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو 4 فرشتے رسول فرشتے ہیں، ایک جبریل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام، تیسرے اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ یہ 4 فرشتے رسول فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام تو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، رسول فرشتوں کے بھی سردار ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے اللہ کے حکم سے ہر نبی کے پاس وحی لے کر گئے، ہر نبی کے پاس پیغام لے جانا، نبی کو پیغام سنانا، یہ ڈیوٹی تھی جبریل علیہ السلام کی۔ تو ہر نبی کو جب انہوں نے اور پیغام دیا تو جبریل علیہ السلام نے تو ہر ایک کو اچھی طرح دیکھا ہوگا، پہچانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے خاندان کو،
تو لہٰذا جبریل علیہ السلام کہتے کہ یا رسول اللہ، میں سارے دنیا کے انسانوں کو میں نے دیکھا ہے، سارے نبیوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن سارے نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ آپ کے ایسا کسی اور نبی کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ فرق جبریل کہہ رہے ہیں فرشتے کو سردار کہ آپ جیسا سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کا خاندان بھی دنیا کے سارے خاندانوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نہ آپ کی کوئی مثال ہے، نہ آپ کے خاندان کی کوئی مثال ہے۔ یہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل کہہ رہے ہیں۔ پھر میں دیکھیں خاندان، کیوں میں بار بار خاندان کا، حضور کی فیملی کا ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو پہلے اہمیت تو پتہ چلے، بنیاد تو معلوم ہو کہ حضور کا خاندان کیسا ہے۔ اور وہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں جو اکثر میں گزشتہ جمعہ میں نے یہ حدیثوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھا تھا۔ تو لہٰذا جبریل کہتے ہیں آپ کے جیسے، آپ جیسے ہے ایسا کوئی ہے بھی نہیں، اور آپ کا خاندان کا بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بہترین خاندان میں رکھا ہے اور آپ کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور کے خاندان کی بات آ گئی تو یہاں ذرا سن لیجئے ایک بات، وہ یہ کہ وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف اعمال کام آئے گا، نماز روزہ عبادت کرو، رشتہ داری خاندان کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ یہاں ذرا احتیاط کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقیناً ایمان، خاندان، رشتہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچان کے لیے رکھا ہے۔ سنیے آپ، یہ قبیلے خاندان یہ پہچان کے لیے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب وہ بندہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگاری والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہے، لیکن خاندان قبیلے کام نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن سرکار فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داری تو ٹوٹ جائے گی لیکن سوائے میرے خاندان کے، بولے محبت سے سبحان اللہ، سیدوں کے خاندان جو یہاں جو دنیا میں ہے، قیامت کے میدان میں وہ خاندان ایسے ہی برقرار رہے گا۔ سرکار فرماتے وہ ٹوٹے گا نہیں۔ تو لہٰذا خاندان قبیلے جو حضور کا خاندان ہے وہ خاندان قیامت کے دن بھی ایسی جڑا ہوا رہے گا۔ یہ خاندان قیامت کے قدر۔ اب خاندان کی اہمیت یہ بھی سن لیجیے آپ، خاندان کی اہمیت ایمان کے بعد ہے۔ اگر کوئی خاندان والا ہو کر کفر کرے تو پھر اس کا خاندان کام نہیں کام کرے گا۔ اگر کوئی معاذ اللہ سید ہو کر